بھارت میں تیز رفتار گاڑی نے ماں اور بیٹی سمیت 3 افراد کو کچل دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہیں سوموار والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میری ڈرائیونگ کے بارے میں۔ جیسے ہم ہر بار بات کرتے ہیں کہ ڈرائیونگ کے اندر چھوٹی سی غلطی معاف نہیں کرتی، یا اپنا نقصان کرنا ہے، اپنی گاڑی کا نقصان کرنا ہے، یا دوسرے کی گاڑی کا نقصان کرنا ہے، یا دوسرے بندے کا نقصان کرنا ہے۔ یہ پہلا اور گہرا اصول ہے کہ احتیاط، اور ڈرائیونگ کے اندر پورے ہوش آواز کو قائم رکھ کے ڈرائیونگ کرنا۔ یہ جو پوری دنیا میں آتا ہے نا کہ بھائی ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال نہ کریں، ڈرائیونگ کے دوران دوسروں سے باتیں نہ کریں، ڈرائیونگ کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اکثر لوگ کو ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ادھر 10 گاڑی لگتی ہے، کہتے ہیں کیا ہوا، پتہ نہیں چلا۔ یہ اکثر یہ بے احتیاطی ہے۔ اور ہمارے یہاں آج کل جو ایک نوجوانوں میں جو بہت زیادہ ایک چیز چل رہی ہے، بڑے شہروں میں بڑے حادثات پیش آ رہے ہیں، چھوٹے شہروں میں بھی آ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ میں اکثر اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوتا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی سمجھاتا ہوتا ہوں کہ یہ جو روڈ ہے نا، ہمارے جو روڈ ہے، یہ سفری روڈ ہے، سفر کرنے کے لیے بنے ہوئے، یہ ریس والے روڈ نہیں ہے۔ اکثر جو ہے لوگ ان سڑکوں کو ریسی سڑکیں سمجھتے ہیں اور ریسیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ لازم زیادہ سپیڈ ہونا، اور پھر حادثہ، کتنے ہی حادثات یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ اس کا تجزیہ نہیں ہوتا روزانہ کی بنیاد پر کہ آج روزانہ جو ہے بھائی پاکستان کے اندر کتنے حادثات ہوئے ہیں اور ان کی وجوہات کیا تھی، اور اس کے پیچھے کتنے نقصانات ہوئے ہیں، کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں، کتنے لوگوں نے جو ہے ظلم زیادتیاں کی ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، تھوڑا سا میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی، گورنر بھی، صدر بھی، وزیر اعظم بھی فوری کیا ہوتا ہے جی رپورٹ طلب کرتے ہیں، جی رپورٹ طلب ہو گئی جی، پھر جی بس کچھ دن وہ میڈیا پہ خبر رہتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور حادثہ ہو جاتا ہے، وہ پچھلی خبر ادھر ہی چلی جاتی ہے نئے حادثے کی، جیسے اور کاموں میں سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ڈرائیونگ کے اندر بھی یہ جو ہے نا، تو اس لیے میں ہمیشہ جو اپنے میرے جتنے بھی پروگرام ہیں اس میں میرا موضوع جو ہے کہ ہر آدمی اپنا مثبت کردار ادا کرے، مثبت کردار ادا کرے۔ کہ میں اگر ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو میں ذمہ دار شہری بھی ہوں، پاکستانی بھی ہوں، اور روڈ کے اوپر میرا جو چلنا ہے نا، جیسے عام چلنا ہو نا، عام چلنا، دیکھیں ہم اس عام چلنے میں ہر آدمی نے اپنا چلنے کا ایک سٹائل رکھتا ہے کہ تاکہ میں دوسروں سے بہتر نظر آؤں، اپنی طرف سے خوبصورت چلنے کی کوشش کرتا ہے، واک کرتے ہوئے بھی ہاتھ مارتا ہے، کبھی وہ کس طرح چلتا ہے، کبھی کس سٹائل سے چلتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، کچھ تھوڑا مال والا آدمی ہوتا ہے وہ مٹک کے چلتا ہے، وہ اپنا دکھاتا ہے کہ میں جو مال والا ہوں، کوئی عام آدمی ہوتا ہے عام جو ہے لوگ، لیکن ہر آدمی جو ہے کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا لگوں چلتے ہوئے۔ تو ڈرائیونگ میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی میری ڈرائیونگ بھی اچھی لگے، دیکھنے والے جو ہے میری ڈرائیونگ سے مجھے اچھا کہیں، بڑا اچھا ڈرائیور ہے۔ آج اس چیز کی کمی ہے، باہر کے جتنے لوازمات ہیں، باقی چیزیں ہیں، جی کچھ قوانین کے اندر کمی بیشی ہے، لیکن آخر میں بھی تو ڈرائیور ہونے کے ناطے میری بھی کچھ ذمہ داری تو ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ ہماری غلطی سے کتنی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، ہماری احتیاط سے کتنی جانیں بچ سکتی ہیں، میری اپنی جان بچ سکتی ہے، میری اپنی گاڑی کی سیفٹی ہو سکتی ہے۔ یقین کریں جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں اس کے پیچھے لاپرواہی ہے، اور آج کل
یہ نوجوانوں کے اندر ان بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی زندگی کو دو پہ نہ لگائیں. موٹر سائیکلنگ پہ تو بس بہت ہی زیادہ جانے جا رہی ہیں، لیکن گاڑیوں میں بھی بہت بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں. تو اس لیے گاڑی کو ڈرائیونگ کرنی ہے تو اپنا ذمہ دار شہری بن کر. اب یقین کریں کہ آدمی باہر جاتا ہے. میں 87 میں پہلی دفعہ گیا تھا، بالکل ینگ من تھا، مجھے کوئی زیادہ پتہ نہیں تھا. لندن میں اس طرح ہوا کہ میں نے وہاں کے کچھ اصولوں کا پتہ نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ میں نے سڑک کراس کرنی تھی اور میں نے فٹ پاتھ سے نا نیچے سڑک پہ پاؤں رکھ دیا. تو میں پاؤں رکھ دیا جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ بھائی گاڑیاں گزر جائے میں بچاتا ہوں. اب میں نے فٹ پاتھ سے نیچے صرف پاؤں رکھا ہے نا، تو مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ دونوں طرف کی گاڑیاں جو ہے نا وہ رک گئی. میں ان کو کہہ رہا ہوں جی آپ جائیں، مجھے گاڑیوں میں سے شرا کر رہا ہے کہ تم گزرو. خیر میں چلا گیا. گاڑی کی دوسری طرف ہماری گاڑی کھڑی تھی، اس میں سے کچھ سامان نکالنا تھا. واپسی پہ پھر میں نے احتیاط کیا، جب وہ ساری گاڑیاں فارغ جگہ ہوئی تو میں گزرا. جب میں واپس آیا تو میں نے ان سے بات کی. یار جی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں قانون ہے کہ اگر پیدل آدمی فٹ پاتھ سے نیچے پاؤں رکھ دے نا تو گاڑیوں نے رک جانا ہوتا ہے. پہلا حق پیدل کے چلنے کا ہے. انسانیت کی قدر ہے، پیدل کی قدر ہے. گاڑی والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گاڑی میں بیٹھے گا، بریک لگائے گا، بیٹھ جائے گا. پیدل کا مسئلہ ہے، وہ اگر بارش میں ہے، دھوپ میں ہے تو اس کو گزرنا جلدی چاہیے. گاڑی والے کا کیا مسئلہ ہے، وہ تو گاڑی میں بیٹھے ہوگا آرام سے. پہلا قانون، پہلا حق جو ہے پیدل کو. اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ زیادتی جو ہوتی ہے پیدلوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس موقع پر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یار اتنا سوچ لیا کروں کہ میں بھی اگر کبھی پیدل چلوں گا، روڈ کے اوپر کراس کروں گا، تو میری طبیعت کیا چاہتی ہے کہ گاڑیوں والے یار مجھے تنگ نہ کرے، ہارن نہ بجائیں، اشارے نہ کرے جلدی گزرو، یہ کیا کر رہے ہو، کدھر سامنے آ گئے ہو. نہیں بھائی، رک جاؤ. پیدل کو راستہ دینا یہ ایسے بھی اخلاقیات میں اعلیٰ درجے کا اخلاقیات ہے. پیدل کوئی بندہ آ جائے، ڈرائیوروں کو چاہیے کہ رک جائے، عزت کرے. کس کی؟ اپنی، انسان ہونے کے ناطے کہ وہ میری طرح انسان ہے. تو بریک لگائیں، بریک لگا کے اس کو یقین کریں اتنا دل خوش ہوتا ہے کوئی راستہ دے دے. تو جب ہم کسی کو راستہ دیں گے تو اس کا بھی دل تو خوش ہوگا نا، اور ہمیں بھی سکون ملے گا. یقین کریں آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑے گی کہ میں نے پیدل کو راستہ دیا. تورے کے ساتھ ہم گاڑی شوں کر گزار لیں تو پیدل بیچارے کھڑے ہیں، تو اس میں کوئی اندر جو ہے نا ایک اندھیرا پیدا ہوتا ہے، ایک گناہ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. یار مجھے راستہ دے دینا چاہیے تھا. تو اس کے لیے ایک تو جو ہے اپنی ڈرائیونگ کو ایک شناخت بنائیں. ہماری شناخت ہے ڈرائیونگ، ٹھیک ہے نا جی. اس کے لیے کوشش کریں گے اچھے ڈرائیور بننا ہے، تاکہ دنیا میں لوگ دیکھنے والے باہر ملکوں سے جو آتے ہیں تو کہ بہترین پاکستانی لوگ بڑے اچھے ڈرائیور ہیں جی. ٹھیک ہے جی. تو اس کی کوشش کریں. کل ہمارا پروگرام ہوگا منگل والے دن میں اور میرا وطن. اس حوالے سے جیسے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ 14 اگست بھی آ رہی ہے، تو کل ہم جو ہے اس کے لیے مزید ٹپس آپ کو دیں گے 14 اگست کیسے منانی چاہیے. تو تب تک کے لیے